تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو کیوں غدار قرار دیا گیا تھا؟ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی احسان فراموشی کس نے کی؟ بنگال کو پاکستان کا حصہ بنانے والا کون؟ ہنگامہ خیز کالم۔ ممتاز صحافی و تجزیہ نگار حامد بین نے اپنے کالم میں ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے پاکستان کی تاریخ کے تلخ حقائق بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ احسان فراموشی کی بحث تھی۔ بحث کا آغاز کالج کے دو طلباء کے درمیان ہوا۔ دونوں کلاس فیلوز بھی تھے اور دوست بھی تھے۔ بحث کا آغاز سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ سے ہوا جس میں کہا گیا کہ افغان بڑے احسان فراموش ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور پوسٹ زیر بحث آئی جس میں کسی نے یہ کہا تھا کہ پاکستانی بڑے احسان فراموش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان کے گھر پر نظر بند کر کے ان کی خوب کردار کشی کی۔ بحث میں اس وقت تلخی پیدا ہو گئی جب ایک دوست نے کہا کہ میں بھی افغان ہوں، دوسرے نے کہا پھر تم افغانستان چلے جاؤ۔ پہلے نے اس سے بتایا افغان دراصل ایک قومیت ہے اور پاکستان کے پختون علاقوں میں رہنے والے اکثر پاکستانی اپنے آپ کو افغان قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بحث میں دیگر طلباء بھی شامل ہو گئے۔ معاملہ ٹیچر تک پہنچ گیا۔ ٹیچر نے طلباء کو سمجھایا کہ لفظ پاکستان کا پے پنجاب، الف افغانیہ، کاف کشمیر، سین سندھ اور تان بلوچستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں رہنے والے اکثر لوگ اپنے آپ کو افغان کہتے ہیں، اس لیے گفتگو میں احتیاط کریں۔ افغانستان کی حکومت سے اختلافات کے باعث تمام افغانوں کو احسان فراموش قرار دینا بہت سے پختون پاکستانیوں کی دل آزاری کا باعث بن سکتا ہے۔ حامد بین مزید لکھتے ہیں کہ بحث یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ٹیچر یہ معاملہ کالج کے پرنسپل کے پاس لے گیا اور انہیں مشورہ دیا کہ تمام طلباء کے والدین سے کہا جائے کہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھیں کیونکہ سوشل میڈیا انہیں غیر ضروری بحثوں میں الجھا دیتا ہے۔ پرنسپل نے اگلے دن سینئر اساتذہ کا اجلاس بلا لیا جس میں یہ تجویز مسترد کر دی گئی اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ نئی نسل پر پابندیاں لگانے کی بجائے اسے سچ بتانا چاہیے۔ اس کالج میں مطالعہ پاکستان اور تاریخ کے ایک سینئر استاد ریٹائر ہونے والے ہیں۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کی تاریخ پر ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں تاکہ کم از کم پاکستان کی تاریخ، جغرافیے اور ثقافت کے بارے میں کنفیوژن دور ہو سکے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے اس میں کہیں یہ ذکر نہیں آتا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا تو آج کا بلوچستان موجودہ شکل میں پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ خلات 1948 میں پاکستان کا حصہ بنا۔ مطالعہ پاکستان کی کسی کتاب میں نواب محمد خان جوگیزئی، میر جعفر خان جمالی اور اکبر بگٹی کا ذکر نہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ جعفر ایکسپریس کو تو سب جانتے ہیں، میر جعفر خان جمالی کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سینئر صحافی آگے لکھتے ہیں کہ 29 جون 1947 کو بلوچ قبائلی علاقوں کے شاہی جرگے اور کوئٹہ میونسپلٹی کے ارکان کا اجلاس ہوا۔ اکبر بگٹی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ 1958 میں اکبر بگٹی بطور وزیر داخلہ ملک فیروز خان نون کی اس حکومت کا حصہ تھے جنہوں نے گوادر کو پاکستان میں شامل کیا۔ گوادر کے پاکستان میں شامل ہونے کے چند دن بعد جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کے ساتھ مل کر ماشاء اللہ لگا دیا۔ وزیر اعظم نون صاحب نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا اور اکبر بگٹی کو جیل میں پھینک دیا گیا۔ اسکندر مرزا نے بطور سیکرٹری دفاع ایوب خان کو سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر سے اٹھا کر آرمی چیف بنوایا اور پھر گورنر جنرل بن کر اس آرمی چیف سے ماشاء اللہ لگوایا، لیکن ایوب خان نے اپنے محسن اسکندر مرزا سے چند دن بعد استعفیٰ لے کر ضلع وطن کر دیا۔ حامد میر کے بقول آج کی نئی نسل کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ابتدا میں بنگال کو پاکستان میں شامل کرنے کی بجائے ایک علیحدہ ریاست بنانے کی اسکیم تھی۔ یہ حسین شہید سہروردی تھے جنہوں نے 1946 میں قرارداد دہلی کے ذریعے بطور وزیر اعظم متحدہ بنگال اپنے صوبے کو پاکستان کا حصہ بنانے کا اعلان کیا۔ پاکستان بن گیا تو ایوب خان کے دور حکومت میں سہروردی صاحب پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ جنرل ایوب خان کا تحریک پاکستان میں کوئی کردار نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو غدار قرار دیا۔ مادری ملت فاطمہ جناح نے جنوری 1965 میں اس فوجی عامر کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو مادری ملت کو انڈین ایجنٹ قرار دے دیا۔ شیخ مجیب الرحمان سے خان عبدالولی خان، عطا اللہ مینگل، غوث بخش بسنجو، خیر بخش مری اور مولانا مودودی تک مادری ملت کے ساتھ کھڑے تھے۔ فوجی عامر نے ان سب کو بھی ملک دشمن قرار دیا اور دھاندلی کے ذریعے مادری ملت کو شکست دی۔ یہ دھاندلی پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی احسان فراموشی تھی کیونکہ اس دھاندلی نے بنگالیوں کو پاکستان سے بدظن کر دیا۔ 1971 میں پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو سنبھالا۔ انہوں نے 90,000 جنگی قیدی بھارت سے رہا کرائے۔ سال 1973 کے آئین پر اتفاق کرایا اور ایٹمی پروگرام شروع کیا، لیکن بلوچستان کی منتخب حکومت کو برطرف کیا۔ نیب پر پابندی لگائی اور بلوچستان میں فوجی آپریشن بھی شروع کیا۔ پھر 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے ایٹمی پروگرام کے اس بانی کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کر کے وزیر اعظم بنی۔ ان کی حکومت 20 ماہ بعد برطرف کر
कर दी गई। 1993 में वो दोबारा वज़ीर आज़म बनी। अमेरिका की नाराजगी मोल लेकर शुमाली कोरिया गई। उन्होंने पाकिस्तान को गौरी मिसाइल की टेक्नोलॉजी दिलवाई, लेकिन दूसरी मर्तबा भी अपनी मुद्दत पूरी न कर सकी। नवाज शरीफ ने 1998 में एटमी धमाकों के जरिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, लेकिन एक साल के बाद इस हीरो की हुकूमत के खिलाफ बगावत करके इसे जेल में कैद कर दिया गया। नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने, तीनों मरतबा अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी न कर सके। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में मुस्लिम लीग नून को खत्म करने के लिए मुस्लिम लीग काफ बनाई। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही अपने बहुत से साथियों समेत इस नई जमात में शामिल हो गए। हामिद मीर आगे लिखते हैं कि जनरल मुशर्रफ के इख्तिदार को तवालत बख्शने में चौधरी बरादरान का बहुत किरदार था, लेकिन 2008 के इलेक्शन में इसी मुशर्रफ ने चौधरियों के खिलाफ साजिश की। यही वजह थी कि बाद में चौधरियों ने आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर जनरल मुशर्रफ को इख्तिदार से निकाल फेंका। इमरान खान के साथ भी वही हुआ जो जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ हुआ। भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों फौज की मदद से इख्तिदार में आए और फौजी जनरलों ने उन्हें इख्तिदार से निकाला। इमरान खान को भी जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद इख्तिदार में लाए। इमरान खान ने बाजवा को 2019 में एक्सटेंशन देकर उनके एहसान का बदला उतार दिया, लेकिन बाद में खान और बाजवा में इख्तिलाफात पैदा हो गए। इन इख्तिलाफात के बायस इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई और कुछ अरसे बाद इमरान खान जेल पहुंच गए। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी न कर सका। कोई कत्ल हुआ, कोई फांसी पर लटकाया गया, कोई नाअहल करार दिलवाया गया और कोई वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया। हर वज़ीर आज़म को हुकूमत से निकालने के लिए किसी साबिक वज़ीर आज़म की मदद से साजिश की गई। सीनियर सहाफ़ी ने तज़किया पेश किया कि ये पहलू काबिल गौर है कि सियासतदान तो सियासतदान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जनरल नाहिल शरीफ हर कीमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ का तहफ़्फ़ुज़ करता है और उसे 1 मिनट के लिए भी जेल नहीं जाने देता। सियासतदान बेशक सियासतदानों का दिफा न करें और एक दूसरे को जेल में फेंक कर अपनी अना की तस्कीन करते रहें, लेकिन उन्हें आईन पाकिस्तान का हर कीमत पर दिफा करना चाहिए। आज ये आइन आपका असल मोहसिन है। इसी आइन ने पाकिस्तान को अभी तक जोड़ रखा है। आइन को कमजोर करना एहसान फरामोशी है। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाकर आप सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर बनते या दीगर ओहदे हासिल करते हैं, अगर उसी आइन को आप कमजोर कर देंगे तो आपको कभी खैर नहीं मिलेगी। अल्लाह को हाजिर और नासिर जानकर झूठा हलफ उठाने वाले एहसान फरामोश का अंजाम अच्छा नहीं होता।